السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے عشق اور اس کی قسط نمبر ہے 18، جس کو لکھا ہے ارید شاہ نے۔ وہ جیسے کمرے سے باہر نکلا، ماما کو بے ہوش حالت میں دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف دوڑ کر آیا۔ وہ جلدی سے اپنی بے ہوش ماں کو اٹھا کر روم میں لایا۔ ماما کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پلیز آنکھیں کھولیں۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وہ بہت گھبرا گیا۔ سکندر صاحب آسیہ کی حالت دیکھ کر اس کے قریب آ گئے۔ وہ بھی کمرے میں داخل ہوئے تھے اور شہریار کو اس طرح دیکھ کر اسے حوصلہ دینے لگی۔ ماما دیکھیں، ماما میری طرف دیکھیں نا، بابا دیکھیں ماما کو کیا ہو گیا ہے، کہیں اس پری ذات نے تو کچھ نہیں کیا؟ بابا اگر اس نے میری ماما کو نقصان پہنچایا تو اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شہریار بابا سے کہتا ہوا غصے سے کمرے سے باہر نکلا۔ بابا اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رکا نہیں اور بنا دروازہ کھٹکھٹائے اندر داخل ہوا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس وقت اسی کمرے میں موجود ہوگی اور شہریار میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے ویلکم کیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہے میری ماں کو اس حالت میں پہنچانے کی؟ کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ وہ تمہیں مجھ سے الگ کرنے کی باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے غصہ آ گیا لیکن میں نے انہیں جان سے نہیں مارا۔ مجھے پتا تھا تمہیں تکلیف ہوگی، تمہاری ماں ہے تمہاری، اور پھر اسی لیے ہر بیٹا اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، تو میں نے تمہارے صدقے اس کی جان بخش دی، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ شہریار کا دل چاہا کہ وہ اس کے منہ پر تھپڑ مار مار کے اس کا چہرہ لال کر دے۔ پہلے مجھے تم پر ترس آتا تھا لیکن اب مجھے تم سے نفرت ہوتی جا رہی ہے ساریسا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے گھر والوں کو نقصان پہنچا کر تم مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی کر لو گی تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے، میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ وہ غصے سے اس کی غلط فہمی دور کرنے لگا، شاید پیار سے بہت سمجھا چکا تھا۔ یہ سب کچھ تم ان لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہو نا شہریار؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے اپنے ہیں؟ تم ایک پری ذات کے شوہر ہو، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے دوں گی، یہ سب کچھ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں تو پوری دنیا لا کر تمہارے قدموں میں رکھ سکتی ہوں، اور ان کے لیے تم مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ یہ عارضی رشتے ہیں لیکن ہمارا رشتہ مضبوط ہے، وہ اس طرح سمجھاتے ہوئے مزید اس کے قریب آئی جب شہریار نے اس کے ہاتھ لسے پرے کرتے ہوئے دور جھٹکا۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، تمہارے وجود سے، تمہاری ذات سے، کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے تمہارے جیسے رشتے۔ میرے لیے میرا رشتہ بہت اہم ہے، میرے ماں باپ، میرا بیوی کے ساتھ، اور تم کون ہو؟ تم تو میری کچھ بھی نہیں لگتی۔ مجھے پہلے لگا تھا کہ تم میری محبت کو سمجھ جاؤ گی، کیونکہ تم جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتی ہو، لیکن تم محبت کے قابل ہی نہیں ہو ساریسا۔ تم سے محبت نہیں کی جا سکتی، تم سے صرف نفرت کی جا سکتی ہے، وہ ہارتے ہوئے بولا جبکہ وہ غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے شہریار، ورنہ میں کوئی ایسی غلطی کر دوں گی جس کی وجہ سے مجھے ساری عمر پچھتانا پڑے گا۔ بند کرو یہ ساری باتیں، خبردار جو تم نے ہمیں نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا، تم چاہے جو کر لو میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ شہریار غصے سے بول رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک لمحے کو کھٹکا۔ یہ سب کچھ تم اس سکندر کی باتوں میں آ کر کہہ رہے ہو نا؟ تم مجھ سے قلندر کی بات مان رہے ہو نا؟ چلو میں ایک اور غلطی کرتی ہوں، اس سکندر کو ہمارے بیچ سے ہٹا دیتی ہوں۔ اگر وہ سکندر ہی نہ رہے گا تو تم ہمیشہ کے لیے میرے ہو جاؤ گے۔ ہاں شہریار، میرا اگلا شکار تمہارا باپ ہوگا، پھر ہمارے بیچ کوئی نہیں آئے گا، وہ غصے سے بول رہی تھی جب سکندر صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے کہ شہریار کچھ سمجھ پاتا، ساریسا نے ایک پھول نکالا اور ان کی طرف بھرنے لگی۔ ایک گلاب پھول سے ان کا کیا بگاڑ سکتی تھی، یہ شہریار کی سوچ تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ساریسا نے اس پھول کو سکندر صاحب کی گردن پر چلا دیا اور وہ نازک سا پھول خنجر کی دھار کی طرح ان کا گلا کاٹ چکا تھا۔ شہریار فوراً ان کی طرف بھاگا اور اپنے باپ کو گرنے سے تھام لیا۔ بابا یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بابا آنکھیں کھولے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں بھی آپ کو ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ سکندر کی حالت دیکھ کر شہریار بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، دفع ہو جاؤ، وہ چلایا اور بنا پلٹ کر دیکھے سکندر کو اٹھا کر باہر کی طرف بھاگ گیا۔ عابد نے ڈاکٹر اور پولیس کو بڑی مشکل سے مطمئن کیا تھا، یہ ایک جان لیوا حملہ تھا جس پر کوئی ڈاکٹر ہاتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ سکندر صاحب کی حالت بگڑنے ہوئے دیکھ کر ڈاکٹر نے ان کا علاج شروع کر دیا، لیکن پولیس ان کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی، جن کا کہنا تھا کہ ان پر جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ پولیس نہ تو کسی پری کی داستان پر یقین رکھتی تھی اور نہ ہی کسی جادوئی کہانی پر، انہیں تو ہر چیز کا ثبوت چاہیے تھا جس کو وہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ تو عابد نے ایک پولیس والے کو رشوت کا لالچ دے کر وہاں سے ہٹایا۔
اس وقت ایک کمرے میں اس کا باپ، دوسرے کمرے میں اس کی ماں تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ماں باپ کی زندگی اس کی وجہ سے کتنی مشکل پڑ جائے گی۔ نہ جانے مہر کی حالت میں وہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی۔ شہریار بہت پریشان تھا جب عابد نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور وہ بنا سوچے سمجھے ان سے لپٹ کر کسی بچے کی طرح رونے لگا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا عابد۔ بابا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ میرے ماں باپ نے مجھے وہاں رکھا تھا تاکہ میں محفوظ رہ سکوں، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ میں اپنی ضد میں یہاں آ گیا اور اپنا سب کچھ کھو رہا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ کاش سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ میں واپس چلا جاؤں گا، میں کبھی پاکستان نہیں آؤں گا، بس میرے ماں باپ کو زندگی مل جائے۔ وہ عابد سے لپٹے مسلسل رو رہا تھا جبکہ عابد اس کی حالت پر اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ 2 ہفتے کے بعد سکندر صاحب کو گھر واپس لایا تھا اور ان 2 ہفتوں میں اس نے ساریسا کو کہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ واپس نہیں آیا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں وہ ہسپتال میں ہی رہا۔ آسیہ کی حالت اور ٹھیک ہوئی تو اس نے بتایا کہ ساریسا نے اس پر حملہ کیا تھا اور وہ ہر اس انسان کو مار دے گی جو شہریار اور اس کے بیچ میں آئے گا۔ یہ جان کر شہریار کو اس سے اور بھی زیادہ نفرت ہونے لگی تھی۔ آج 15 دنوں کے بعد وہ اپنے والدین کو گھر لے آیا تھا، لیکن وہاں پر ساریسا کو دیکھ کر اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے جان سے مار دے۔ اسے واپس پہنچنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، لیکن وہ اپنے انکار پر قائم تھا۔ اپنے ماں باپ کو کمرے میں چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر آیا تو ساریسا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے 22 سال، پھر یہ 15 دن۔ تم چاہتے ہو میں تمہارے لیے تڑپتی رہوں تو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ شہریار، بس ایک بار میرے ساتھ چلو، میں زندگی کی ہر خوشی دوں گی تمہیں۔ مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی اور خوش رکھ ہی نہیں سکتا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں آرام کرنے کے لیے کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ شہریار نے نظر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ اس کی ہی بات ساریسا کو تڑپا رہی تھی۔ شہریار بنا اس کی طرف دیکھے ہوئے آگے بڑھا جب اس کا فون بجا۔ مہر کا فون دیکھ کر اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ مہر کو گئے ہوئے 21 دن ہو چکے تھے اور اب تک اس نے نہ تو مہرو کا حال پوچھا تھا اور نہ ہی اسے فون کیا۔ وہ اسے کسی قیمت پر نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن اب اس کا فون آتا دیکھ کر وہ خود بھی تڑپ اٹھا۔ مہر میری جان، کیسی ہو تم؟ اس نے فون اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں شہریار، تم کیسے ہو؟ ماما بابا کیسے ہیں؟ مہر نے پوچھا۔ اسے ساریسا نے ان پر حملہ کیا ہے۔ شہریار، تم مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں مجھے ان سب باتوں سے دور رکھے ہوئے ہو؟ وہ صرف تمہاری ہی نہیں، میرے بھی والدین ہیں۔ مہر فون پر رونے لگی۔ مہر، میں بہت تنہا ہو گیا ہوں۔ اس لڑکی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے کر ہی جانا چاہتی ہے۔ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ گھر والوں کو مزید نقصان پہنچائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کی بات ماننی پڑے گی، اور اگر میں اس کے ساتھ چلا گیا تو وہ سب کچھ چھوڑ دے گی، سب لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ شہریار کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کمرہ بند کر چکا تھا۔ تو میرا کیا ہوگا شہریار؟ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ ہمارا بچہ تمہارے بغیر کیسے رہے گا؟ مہر کی روتی ہوئی آواز ہے۔ شہریار کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ شہریار، آئی ایم پریگننٹ۔ میری طبیعت خراب تھی تو زیان زبردستی مجھے ہسپتال لے گیا۔ ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے شہریار، ہم تمہارے بغیر کیسے رہیں گے؟ شہریار، میں تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈال رہی، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم سب کے بارے میں ایک بار سوچ لینا۔ مہر نے روتے ہوئے فون بند کر دیا جبکہ شہریار بس فون کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ناول کا نام ہے عشق اور اس کو لکھا ہے ارید شاہ نے، جس کی قسط نمبر ہے 19۔ واپس آ جاؤ ساریسا، بہت ہو چکا ہے۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تم سے نفرت کرتا ہے، تمہارے ساتھ آنے سے انکار کر چکا ہے۔ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ضد چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ۔ اس دنیا میں تمہارا کوئی کام نہیں، یہ دنیا تمہارے لیے نہیں بنائی گئی۔ ساریسا کے کان میں آواز گونج رہی تھی لیکن اس پر جنون سوار تھا۔ اسے شہریار چاہیے تھا کسی بھی قیمت پر۔ شہریار ساریسا سے نفرت کا اظہار کر چکا تھا، تب سے ہی وہ بہت بے چین تھی۔ اس سے واپسی کا بلاوا آ رہا تھا، سب اسے وہاں پکار رہے تھے۔ اسے باہر آنے کی اجازت اس کے شوہر نے دی تھی۔ اسے گھر واپس جانا تھا، وہ 22 سال سے لوگوں کے بیچ میں رہ رہی تھی، اب اس کا یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ لیکن شہریار کے بغیر وہ نہیں جا سکتی تھی، وہ نہیں ہار سکتی تھی۔ وہ پریام نہیں، ساریسا تھی۔ اس نے ہار ماننا ہی نہیں سیکھا تھا۔ اسے کسی بھی حالت میں شہریار چاہیے تھا۔ شہریار بہت خوش تھا اور اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں سن کر تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی، لیکن وہ اپنی یہ خوشی کی اپنے ماں باپ سے شیئر نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح یہ بات ساریسا کو پتہ چلے اور وہ مہر کو دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ مہر پر رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔
پیر صاحب نے کہا تھا کہ وہ بار بار اس کے سامنے اپنی نفرت کا اظہار کرے کہ اس سے بد دل ہو جائے، لیکن اس کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا کہ کہیں وہ غصے میں کوئی بڑا قدم نہ اٹھائے۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اس کی فیملی کو نقصان پہنچا سکتی تھی اور یہ نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے نقصان پہنچاتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہنس کر اپنی فیملی کے لیے قربانی دے سکتا تھا، لیکن اب مہر کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایسے موڑ پر اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے، اپنی فیملی کو محفوظ رکھنے کے لیے ساریسا کی بات ماننے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ فیصلہ بھی وہ نہیں ماننے والا تھا۔ اب اس نے صرف اپنی فیملی کی ہی نہیں بلکہ اپنی بھی جان کی حفاظت کرنی تھی، اپنے بچے کے لیے، اپنی مہر کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ نہیں، میں نہیں ہاری ہوں، میں نہیں ہار سکتی، وہ چاہے مجھ سے نفرت کرے لیکن میں پھر بھی اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ساریسا نے کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا اور وہ اپنے عشق ہار جائے گی یہ تو ناممکن تھا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، نہیں ساریسا، ہار مان جاؤ، وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور کا ہے اور کسی اور سے ہی محبت کرتا ہے، اس نے کبھی تمہیں نہیں چاہا۔ بزرگ کی آواز آئی، لیکن میں اسے چاہتی ہوں، وہ میرا شوہر ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ساریسا اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی، وہ پھر دستبردازی اور پھر بدتمیزی اور غصے سے کر رہی تھی۔ ساریسا، میں مانتا ہوں میں قصوروار ہوں تمہارا، اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے میں نے تمہاری قربانی دی تھی، مجھ سے غلطی ہوگی، اس گناہ کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ میری بیٹی جو کبھی مجھے خوابوں میں آ کر مجھ سے بات کرتی تھی وہ بھی چھوڑ چکی ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے کیونکہ میں نے اس سے سکندر کا بدلہ لینے کی کوشش کی تھی، میں نے اس کے عشق کی توہین کی، لیکن خدا کے لیے تم چھوڑ دو، ہار مان جاؤ ساریسا، وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تم سے نفرت کرتا ہے۔ پھر سے آواز آئے گی۔ ساریسا کو کوئی پرواہ نہ تھی اور وہ اس پکار کو سننا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ اب بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ اسے شہریار چاہیے تھا، کسی بھی قیمت پر ہو، ایک عام سی لڑکی کے سامنے یوں ہار نہیں سکتی تھی، اس سے زیادہ خوبصورت تھی، اس سے زیادہ طاقتور تھی، اس سے زیادہ اسے خوش رکھ سکتی تھی، تو وہ اسے کیوں ہار مانتی؟ اور وہ کسی بھی قیمت پر مہر سے ہارنے کے لیے تیار ہی نہ تھی، لیکن یہ آوازیں، یہ پکاریں اسے تنگ کر رہی تھیں اور اس کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے گھٹا رہی تھیں۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے سکندر، تم دنیا میں نہیں بلکہ تم ہماری دنیا میں آئے ہو، تم نے سب کچھ برباد کیا ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی، میں تمہاری جان لے لوں گی اور شہریار کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے کر چلی جاؤں گی۔ وہ سکندر صاحب کے قریب کھڑی تھی جب وہ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ اس کا ارادہ آج ان کا قصہ تمام کرنے کا تھا۔ اسے سب کا قصوروار صرف اور صرف سکندر لگتا تھا۔ اسے اپنا گلابی پھول نکالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سکندر پر ایک بار پھر سے وار کرتی، اچانک لائٹ کمرے کی جب آن ہوئی تو کہنے لگا، یہ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس ہے، اسے دھکا دے کر پیچھے کی طرف دھکیلا۔ میں اس کی جان لینے والی تھی، شہریار ہی ہم دونوں کے بیچ آ رہا ہے، اسے مر جانا چاہیے، وہ جنونی انداز میں بولی۔ خبردار جو تم نے میرے بابا کو مارنے کی کوشش کی، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کے اس انداز نے شہریار کو بھی غصہ دلایا، لیکن اس کے غصے کی پرواہ ساریسا کو نہ تھی، بلکہ اس کی دوپہر والی باتیں ابھی تک وہ اپنے دل پہ لیے بیٹھی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ اس سے نفرت کرتا ہے، جسے عشق کی اس نے انتہا کر دی۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو اس شخص کے لیے جو ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو اس لیے جو اپنا عشق تک نہ نبھا سکا، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو جو 22 سال پر تمہارا انتظار کر رہی ہے، جو تمہارے ایک حکم پر ایک کمرے میں بند ہے، اس سے نفرت کرتے ہو تم؟ ہاں، نفرت کرتا ہوں میں تم سے، مجھے تم سے بے تحاشا نفرت ہے۔ شہریار کی دھار نے سکندر صاحب کی آنکھ کھول دی۔ مجھ سے نفرت کرتے ہو تم؟ مجھ سے؟ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے شہریار تو تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر میں نے مزید قتل کیا تو مجھ سے پریوں کی طاقت سے چھین لی جائیں گی، لیکن مجھے غم نہیں تھا اسے مارنے کا، لیکن اب میں اسے نہیں تمہیں ختم کروں گی، جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا۔ میں نے 22 سال انتظار کیا، 22 سال ایک کمرے میں قید رہی، 22 سال کی پریوں کی زندگی چھوڑ کر قیدی کی زندگی گزاری۔ کس لیے؟ تمہارے لیے۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ اگر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو تمہیں بھی جینے کا کوئی حق نہیں۔ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے تو میں تمہیں کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اگر میرا نہیں تو کسی کا نہیں۔ ساریسا کہتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ چکی تھی اور اس کے پھول اسی گردن پر وار کرتے ہوئے خنجر کا روپ دھار چکا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے فرش شہریار کے خون سے سرخ ہو گیا۔ اس پر وار کرنے کے بعد وہ غائب ہوگی اور وہ کہاں گئی کوئی نہیں جانتا، لیکن شہریار کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ سکندر صاحب اسے ہسپتال لے گئے، جبکہ آسیہ بیگم نے رو رو کر اپنا حال خراب کر لیا تھا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔
نکاح کے بعد ان بزرگوں نے کہا تھا کہ اگر ساریسا شہریار کو حاصل نہ کر سکی تو اسے جان سے مار دے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اگر وہ بچ گیا تب بھی اور اس کی جان نہیں چھوڑے گی، وہ واپس آئے گی اور پھر سے مارنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اب ساریسا کے دل سے اتر چکا تھا۔ ہاں، شہریار کے لفظوں نے ساریسا کو اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب اس کا مقصد شہریار کو حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کی جان لینا تھی۔ پلیز مجھے جانے دو زیان، خدا کے لیے، شہریار ہسپتال میں ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، پلیز مجھے جانے دو، مہر نے روتے ہوئے کہا۔ اور آج بھی آسیہ نے فون پر اسے بتایا تھا کہ ساریسا نے شہریار پر جان لیوا حملہ کیا ہے، اور تب سے ہیں وہ بن پانی کے مچھلی گھوم رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ بھابھی سمجھنے کی کوشش کریں، آپ بیمار ہیں، شہریار نے مجھے آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، میں اس طرح سے آپ کو نہیں جانے دے سکتا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میرے شوہر کی جان خطرے میں ہے، اسے میری ضرورت ہے، مجھے جانا ہے، جانے دیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں زیان بھائی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی، اور اس کے جوڑے ہاتھوں کو دیکھ کر زیان بے بس ہو گیا، اور خود بھی تو شہریار کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس پر جان لیوا حملے کا سن کر زیان بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ ایک ہی تو دوست ہے اس کا، جس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور اب وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ اپنی دوستی کا فرض مہر کا خیال رکھ کر نبھا رہا تھا، لیکن شہریار سے اتنا دور رہ کر وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس لیے اس نے شہریار کا وعدہ توڑتے ہوئے مہر کو اپنے ساتھ پاکستان لے جانے کا فیصلہ کیا۔